جب اعجاز چودھری صاحب کا ہم نے وہ ٹویٹ پڑھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتا دیا تھا کہ کل وزیر آباد میں حملہ ہوا ہی ہوا، تو کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی چیز تھی، انڈر تھریٹ تھے آپ کہ آج یہاں اٹیک ہونے والا ہے؟ اگر ایسی اطلاع تھی تو وہ کیا ایگزیکٹلی اطلاع کیا تھی کہ کون حملہ وہاں کرنے والا ہے؟ جن کا نام لیا ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں تینوں لوگ، کوئی اور کرنے والا ہے یا جسٹ ایک جنرل سسپیشن تھی؟ کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ ملک صاحب، میری 16 سپٹمبر کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ میں۔ میں نے اس ملاقات کے بعد 17 تاریخ کو پریس کانفرنس کر کے، میرا ٹویٹر کے اوپر وہ چیز موجود ہے، وہ پریس کانفرنس ابھی بھی، میں نے کہا تھا کہ ایک حملہ کیا جائے گا اور اسے ریلیجس فنیٹک کے اوپر ڈالا جائے گا، اور آپ ہی کے پروگرام میں جب ہم گکھڑ سے ہم نے اس رات قیام کیا ہے تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ دس ول ہیپن اینڈ رانا ثناءاللہ ول بی بیہائنڈ اٹ۔ ملک صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں مذہبی جنونیت کو جب بھی استعمال کیا گیا، چونکہ میرا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک لائن کس پرپز کے لیے دی جاتی ہے۔ میں نے 1.5 ماہ پہلے یہ بات، اور کل خان صاحب نے مجھے کہا کہ یو آر دا فرسٹ ون ان پاکستان جس نے مجھے پریڈکٹ کر کے یہ بتایا تھا دس ول ہیپن، مجھے پتا تھا۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون انوالو ہے اس کے اندر۔ ایک آدمی ہے، میں اس کا نام ابھی میرا نہیں خیال، میرے پاس اس کا وہ فیس بک کا وہ موجود ہے، جو اس نے 3 منٹ کے بعد ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ہی از ریئلی کلوزلی لنکڈ ود لیڈرشپ آف پی ایم ایل این۔ اس کا تعلق سہودرا سے ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے بج رہے ہیں گزشتہ 4 روز سے۔ اس نے حملے سے 1 روز پہلے 6:20 کے اوپر اپنے فیس بک پہ یہ سٹیٹس اپلوڈ کیا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور میرے پاس اس کی کنفرم اطلاع ہے۔ ایگزیکٹ 3 منٹس اینڈ سم سیکنڈز اس نے وہ ٹویٹ وہ اس نے فیس بک کا وہ اپنا سٹیٹس ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ وہ بندہ اس وقت مفرور ہے۔ دیکھیں، میری اس کے اندر کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ اس بندے کو، اور جتنے بھی افراد ابھی تک گرفتار ہو رہے ہیں، ان کا ڈائریکٹ لنک، ان کے پیجز، ان کے اکاؤنٹس، ان کی پارٹیسپیشن، ان کی وابستگیاں، دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود پی ایم ایل این۔ اور جس دن میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، ہمیں یہ ٹرینڈ اسی وقت سیٹ آ گیا تھا، پتہ لگ گیا تھا۔ اور میں آج آپ کے پروگرام میں کل بھی خان صاحب کو بتا کے آیا ہوں، اور خان صاحب کو اس بارے میں پتا ہے، میں آج دوبارہ آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیر ول بی اندر اٹیمپٹ، اللہ نہ کرے لیکن دیر ول بی اندر اٹیمپٹ جو خان صاحب کے اوپر ہوگا، اور خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائی تھی۔ میں نے آپ کے پروگرام میں 1 روز پہلے وہاں پر، اور میں تو وہاں پر چونکہ موجود تھا، دیکھیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ابھی میرے بھائی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ پنجاب محترمہ کے اوپر نہیں، میں اس ایشو پہ آپ پہ چاہوں گا فوکس کریں۔ ابھی آپ زبیر صاحب کا جواب نہ دیں۔ 18 اکتوبر کو کارساز میں بے نظیر بھٹو کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر پہلا اٹیک ہوا تھا۔ اگر اس کی تحقیق ہو جاتی کارساز کی تو شاید 27 دسمبر نہ ہوتا، لیکن 27 دسمبر ہوا اور محترمہ اس دنیا میں نہیں رہی، اسیسینیشن ان کی شہادت ہو گئی ان کی۔ بالکل۔ اب میں عمران والے واقعے کے اوپر میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جن کا میرے پاس ٹو بی ویری آنیسٹ جواب نہیں ہے۔ میں پرائم منسٹر کا خط پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی سوال لکھے ہیں۔ عمران کو 9mm کی گولی لگی، AK-47 کی گولی لگی، گولی 1 لگی کہ 4 لگی؟ کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ بتائیں گے آپ مجھے؟ سر، وہاں پر 9mm بھی فائر ہوا ہے، وہاں پر 30 بور جو دیسی ساختہ ہے اس کا 30 بور کی ایک مقامی گولی بنتی ہے، وہ بھی ہے، اور وہاں پر کلاشن کے جو خول ہیں وہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ بڑا سمپل کویسچن ہے، آپ اس کی عمران کو گولی کیا لگی ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ دوبارہ سر عمران کو گولی کون سی لگی ہے؟ وہ جو ٹکڑے ہیں، جی عمران کو گولی 9mm کی لگی ہے؟ سر، خان صاحب کو جو ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق 9mm کی اور 30 بور کے جو گولیاں ہیں اور جو اس کے خول ہیں وہ خان صاحب کو لگے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بڑا وویلا کیا جا رہا ہے ندیم بھائی، اگر آپ دیکھیں کنٹینر کے بالکل اپ فرنٹ ایک وائٹ کلر کی شیٹ ہے لوہے کی، جس کو ایک بلٹ نے بریک کیا ہے۔ جب اس شیلڈ کو بلٹ نے بریک کیا ہے تو وہ بلٹ کا جو خول ہوتا ہے فرنٹ والا وہ بریک ہوا ہے، وہ بھی مختلف لوگوں کو بجا ہے۔